تلنگانہ نیوز چینل میں آپ سب کا استقبال ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں 5 منٹ میں 10 اہم خبریں۔ حیدرآباد میں مقیم پولیس کانسٹیبل ڈی اے کمار، جس نے مسٹر انڈیا باڈی بلڈنگ مقابلہ 2022 میں حصہ لیا تھا، شہر کے نوجوانوں کے لیے ایک تحریک بن گیا ہے اور نوجوانوں سے اپیل کی ہے کہ وہ خود کو نشہ آور چیزوں سے دور رکھنے کی کوشش کریں۔ حیدرآباد سے تعلق رکھنے والے 2010 بیچ کے کانسٹیبل کمار نے بتایا کہ وہ اس وقت لنگر ہاؤس پولیس اسٹیشن میں تعینات ہے، جو ایک قومی باڈی بلڈر اور تلنگانہ سے قومی باڈی بلڈنگ مقابلے میں حصہ لے کر ایسا کرنے والا پہلا پولیس کانسٹیبل بن گیا ہے۔ سیف آباد پولیس اسٹیشن میں اس وقت کشیدگی پھیل گئی جب ایک سب انسپکٹر کی برقع پوش خاتون کی پٹائی کے خلاف کئی لوگوں نے احتجاج کیا۔ آدھی رات کو بون پلی کا رہنے والا محمد رضوان اپنے اہل خانہ کے ساتھ ایک کار میں جا رہا تھا کہ خیرتآباد میٹرو اسٹیشن کے قریب پہنچا کہ اچانک پرائیویٹ ٹریولز کی بس نے اسے اوورٹیک کرنے کی کوشش کی۔ اس واقعے کے دوران بس ڈرائیور نے مبینہ طور پر کار میں سفر کرنے والے خاندان کے ساتھ بدتمیزی کی اور بس میں سفر کرنے والے چند مسافروں نے ڈرائیور کا ساتھ دیا۔ اس واقعے کے بعد عوام موقع پر جمع ہو گئے اور سیف آباد تھانے سے تعلق رکھنے والی پولیس ٹیم موقع پر پہنچی اور ہجوم کو منتشر کرنے کی کوشش کی۔ ڈیوٹی پر موجود ایک سب انسپکٹر وائی سورج کمار نے مبینہ طور پر لاٹھی چارج کیا اور برقع پوش مسلم خاتون کو بھی لاٹھی سے پیٹا۔ سب انسپکٹر کی غیر ضروری کارروائی کو دیکھ کر سیف آباد پولیس اسٹیشن کے سامنے بڑی تعداد میں لوگ جمع ہو گئے اور ایس آئی کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا۔ واقعے میں ملوث افراد کے خلاف ضروری کارروائی کی جا رہی ہے اور تمام تفصیلات اکٹھی کی جا رہی ہیں۔ محمد اقبال صدیقی ایڈیشنل ڈی سی پی ویسٹ زون نے کہا۔ بنگلورو جانے والی ایک خاتون کو جمعے کے روز راجیو گاندھی بین الاقوامی ہوائی اڈے پر روکا گیا کیونکہ اس کے ہینڈ بیگ میں 32 mm پستول کے خالی فائر کیسز پائے گئے۔ گھریلو حفاظتی علاقے میں بینڈ بیگیج کی حفاظتی جانچ کے دوران CISF کے اہلکاروں کو مسافر کے ہینڈ بیگ میں 95 خالی گولیوں کا پتہ چلا، جو اپنے 2 بچوں کے ساتھ تھی۔ معلوم ہوا کہ خاتون کا شوہر، جو کہ ایک تاجر تھا، اس کے پاس ایک درست لائسنس تھا۔ جمعے کو خاتون جو بیگ لے کر جا رہی تھی، پہلے اس کا شوہر استعمال کرتا تھا، بغیر چیک کیے وہی بیگ اپنے ساتھ لے گئی اور اس میں فائرنگ کے کیسز پائے گئے۔ پولیس مزید تفصیلات کی تصدیق کر رہی ہے۔ وزیر توانائی جی جگدیش ریڈی نے جمعے کو یہاں یادادری بھونگیر ضلع میں نئے تعمیر شدہ تھورکاپلی پولیس اسٹیشن کی عمارت کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ چیف منسٹر کے چندرشیکھر راؤ بہترین پالیسیاں اور اسکیمز لا کر ریاست کو متعدد شعبوں میں ترقی دینے کی بھرپور کوشش کر رہے ہیں، جو ریاست میں لوگوں کے مختلف شعبوں کو پورا کرتی ہیں۔ وزیر نے کہا، ریاست میں شہریوں کی حفاظت کو اولین ترجیح میں رکھتے ہوئے حکومت ریاست بھر میں جہاں بھی ضرورت ہو وہاں پولیس اسٹیشن کی نئی عمارتیں قائم کر رہی ہے۔ MLA جی سنیدھا نے کہا کہ پولیس اسٹیشن بہت اہم ہے کیونکہ یہ عام لوگوں کے لیے انصاف کے حصول کے لیے بنیادی مقامات ہیں اور تلنگانہ اور رچاکنڈا پولیس کی سمارٹ پولیسنگ پالیسیوں نے جرائم کی شرح کو کم کرنے کی یاد دلائی۔ مہیش بھاگوت نے کہا کہ پولیس اسٹیشن کی نئی عمارت 1 کروڑ روپے کی تخمینہ لاگت سے تعمیر کی گئی ہے۔ 31 دیہات کے لوگوں کو خدمات فراہم کرتا ہے۔ یادادری ضلع کلکٹر پامیلا ستپاتھی، DCP کے نارائن ریڈی اور دیگر موجود تھے۔ وزیر صحت ٹی ہریش راؤ نے جمعے کے روز عثمانیہ جنرل ہسپتال اور گاندھی ہسپتال پر زور دیا کہ وہ حیدرآباد میں شہری غریبوں کے لیے صحت کی خدمات کے معیار کو بہتر بنائیں۔ جمعے کو یہاں OGH اور گاندھی ہسپتال میں صحت کی دیکھ بھال کی سہولیات اور شہری کاموں کے بارے میں ایک جائزہ میٹنگ میں ہریش راؤ نے صحت کے عہدیداروں کو یقین دلایا کہ ریاستی حکومت اس بات کو یقینی بنائے گی کہ اہم طبی آلات، بنیادی ڈھانچہ اور زندگی بچانے والی ادویات ان کے اختیار میں ہوں۔ مریضوں کا اعتماد جیتنے اور اس بات کو یقینی بنانے کی ضرورت ہے کہ OGH اور گاندھی اسپتال میں ان کے ساتھ انسانی سلوک کیا جائے۔ محکمہ کے سربراہوں کو اپنے وارڈوں میں مریضوں کے ساتھ ذاتی طور پر بات چیت کرنی چاہیے۔ درجے 4 کے ملازمین، نان کلینکل اور پیرامیڈیکل اسٹاف مریضوں اور ان کے رشتہ داروں کا احترام کرنے کی عادت پیدا کرنی چاہیے۔ انہوں نے کہا، دونوں ترتیبی اسپتالوں کو یقینی بنانا چاہیے کہ صحت کی معیاری خدمات دن بھر دستیاب رہیں۔
خواہ وہ دن ہو یا رات، علاج کے معیار پر سمجھوتہ نہیں کیا جانا چاہیے۔ براہ کرم آروگیہ شری اور آیوشمان بھارت ہیلتھ انشورنس اسکیموں کے تحت پڑوسی ریاستوں جیسے اے پی، مہاراشٹر اور کرناٹک کے مریضوں کے لیے اعلیٰ درجے کے طریقہ کار اور علاج کروائیں، انہوں نے کہا۔ ریلوے نے جمعے کو یہاں جاری ایک پریس ریلیز میں مسافروں کے مطالعے سے کہا کہ MMTS ٹرین فلکنواں لنگمپلی کے سروس کے اوقات میں 19 فروری سے نظر ثانی کی گئی ہے۔ ٹرینوں اسٹیشنوں کے 7 اوقات نام تفصیل میں ہیں۔ حیدرآباد سٹی پولیس مختلف اقسام اور ساقط کی تقریباً 1279 لاوارث اور غیر دعوے دار گاڑیوں کی نیلامی کرنے کا منصوبہ بنا رہی ہے۔ سٹی پولیس کمشنر CV آنند نے جمعے کو ایک حکم جاری کیا جس میں ان گاڑیوں میں سے کسی پر کوئی اعتراض یا ملکیت کی دلچسپی رکھنے والوں سے کہا گیا کہ وہ کمشنر کے سامنے درخواست دائر کریں اور اطلاع کی تاریخ سے 6 ماہ کے اندر گاڑی کا دعویٰ کریں۔ ایسا نہ کرنے پر گاڑیاں نیلام کیا جائے گا۔ پولیس نے جمعے کو یہاں ملے پلی کے انور علوم کالج میں منشیات کے استعمال کے خلاف بیداری پروگرام کا انعقاد کیا۔ انسپکٹر M نریندر اور دیگر عملے نے نوجوانوں میں منشیات کے مضر اثرات کے بارے میں بیداری پیدا کرنے کی کوشش کی۔ انہوں نے نوجوانوں سے درخواست کی کہ وہ منشیات سے دور رہیں اور قانونی کارروائی کے بارے میں روشنی ڈالیں۔ اسی طرح کی بیداری پروگرام بھون پلی اور شہر بھر کے دیگر علاقوں میں منعقد کیے گئے۔ ایک عجیب و غریب واقعے میں تلنگانہ میں ایک کانگریس لیڈر کو گدھا چرانے کے الزام میں گرفتار کیا گیا۔ NSUI کے تلنگانہ یونٹ کے صدر وینکٹ بالمور کو جمعرات کو چیف منسٹر کے چندر شیکھر راؤ کی یوم پیدائش پر گدھے کے ساتھ احتجاج کی قیادت کرنے کے بعد حراست میں لے لیا گیا۔ جمعے کو کریم نگر کے جمی کنٹا پولیس اسٹیشن میں فرسٹ انفارمیشن رپورٹ درج کی گئی۔ وینکٹ بالمور کو ملزم نمبر 1 کے طور پر نامزد کیا گیا تھا۔ کیس میں 6 دیگر ملزمان کو مفرور کر دیا گیا ہے۔ ان پر غیر قانونی اجتماع، فساد برپا کرنے کے ارادے سے استعمال انگیزی، چوری اور جانوروں پر ظلم کرنے کا مقدمہ درج کیا گیا تھا۔ FIR تعزیرات ہند IPC کی دفعہ 174، 153، 504، 379 کے ساتھ 144 IT ایکٹ کی دفعہ 66 اور جانوروں پر ظلم کی روک تھام ایکٹ 1960 کی دفعہ 11 کے تحت درج کی گئی تھی۔ یہ FIR جمی کنٹا کے رہنے والے تنگوتھوری راج کمار کی شکایت پر درج کی گئی ہے جو اس کے گدھے کی چوری کے بارے میں ہے۔ وینکٹ، جنہوں نے حال ہی میں حضور آباد اسمبلی سیٹ پر ضمنی انتخاب لڑا تھا، کریم نگر کی ستواہنا یونیورسٹی میں احتجاج کے بعد گرفتار کر لیا گیا۔ اس نے اور دوسروں نے گدھے پر وزیر اعلیٰ کی تصویر لگائی تھی۔ وہ حکومت کی جانب سے ریاستی حکومت میں خالی آسامیوں کو پر نہ کرنے پر احتجاج کر رہے تھے۔ TMC سربراہ ممتا بنرجی نے جمعے کو اپنے بھتیجے ابھیشیک بنرجی کو پارٹی کے قومی جنرل سیکرٹری کے طور پر بحال کیا اور نئی تشکیل شدہ قومی ورکنگ کمیٹی میں سینئر وفاداروں کو عہدیداروں کے طور پر منتخب کیا۔ ان تقرریوں کا اعلان قومی ورکنگ کمیٹی کی پہلی میٹنگ میں کیا گیا، جس کی تشکیل 12 فروری کو ممتا کے زیر صدارت چیئرپرسن کے تمام پارٹی عہدوں کو تحلیل کرنے کے بعد کی گئی تھی۔ اسی طرح کی مزید تفصیل کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور کمنٹ کریں تاکہ ہماری ہر اپڈیٹ آپ تک پہلے پہنچے۔